ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق اللہ العلی العظیم. آئیے ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غم گسار گلشن ہستی کے اولین فصل بہار یعنی حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ دائما ابدا ابدا سرمدا سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو ماہ رمضان اور اس مبارک مہینے کے پہلی جمعہ کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں ہم سب کو خوب سے خوب عبادتیں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے انشاءاللہ میں اپنی استطاعت کے مطابق اس آیت کے ماتحت جو باتیں ہیں اس پر روشنی ڈالنے کی بھرپور کوشش کروں گا. آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سے دوسرا اہم ترین رکن زکوٰۃ ہے. قرآن حکیم میں تقریباً 82 مقامات پر 82 مقامات پر جہاں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا حکم عطا فرمایا اسی کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے زکوٰۃ کا بھی حکم عطا فرمایا ہے. اور اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شریعت اسلامیہ میں زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پر وفات فرما گئے تو سرزمین عرب میں اور بالخصوص مدینہ المنورہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ویسے ہی ٹوٹ چکے تھے اور صحابہ کو ایسا لگتا تھا کہ اب ہم کچھ نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت تھی. آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام وفات فرما چکے تھے. اتنی کٹھن گھڑی میں اور اس قدر مصیبت زدہ ماحول میں نت نئے فتنے ابھرے. کچھ ایسے لوگ بھی سامنے آئے جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم اسلام میں رد و بدل کر دیں گے. کچھ ایسے لوگ بھی سامنے آئے جو ارکان اسلام کے حوالے سے انگلی اٹھانے کی ناپاک کوشش کر رہے تھے. ایسے وقت میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا جس کو منکرین زکوٰۃ کہتے ہیں. اب ایسے وقت میں اتنا پرفتن ماحول میں اور ایسے مصیبت زدہ ماحول میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور جمع فرمانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی فرمایا کہ جتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے منکرین ہیں اور جو زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں
ہم سب مل کر کے ان کے ساتھ جہاد کریں گے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کیا، ان سب کو شکست بھی دی. اور سیدنا صدیق اکبر نے یہ بھی بتایا کہ جتنی اہمیت تم نماز کو دیتے ہو، جتنی اہمیت تم روزے کو دیتے ہو، جتنی اہمیت تم صاحب استطاعت ہونے کے بعد حج کو دیتے ہو، اتنی اہمیت تمہارے نزدیک زکوٰۃ کی بھی ہے. اگر تم صاحب استطاعت ہو اور تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہو، گویا کہ تم زکوٰۃ کو اہمیت نہیں دیتے ہو. اسلام کا ایک جو دوسرا رکن ہے جس کو کافی اہمیت حاصل ہے، اس کو تم اہمیت نہیں دے رہے ہو. آپ کو میں بتاتا چلوں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و زر سے نوازا ہے، جن کے پاس بے شمار دولت ہے، دولت کی فراوانی ہے، وہ 5 وقتہ نمازی بھی ہے، وہ نمازوں کے پابند بھی ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں اور اللہ اکبر وہ حج بھی کر کے آتے ہیں. لیکن جب آپ ان کی زندگی کو دیکھو گے اور ان کی زندگی میں جھانکو گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، نمازی ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، اسلام کے سارے ارکان پر عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ ادا کرنا ان کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے. میرا رب کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ. ایسا نہیں ہے کہ چند ارکان پر آپ عمل کر رہے ہو، چند چیزیں بجا تو لا رہے ہو، لیکن اللہ اکبر کچھ معاملات ایسے ہیں اور کچھ ارکان ایسے ہیں آپ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہو. اس کا جواب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا. آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، کلام مقدس کی ایک آیت کریمہ ہے. آج ہی جب میں زکوٰۃ کے حوالے سے مطالعہ کر رہا تھا، یہ آیت میری نگاہوں کے سامنے سے گزری. میرا رب کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو لوگ زمین میں لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اس کو حق ہے کہ وہ زمین میں زندگی گزارے. صحیح معنوں میں زمین میں زندگی گزارنے کا اسی کو حق ہے جو ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرے، جو ضرورت مندوں کا خیال کرے. ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، ایک جنگ کے موقع پر چند صحابہ شدید زخمی ہو کر کے نڈھال ہو کر کے گر پڑے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور وہ شدت پیاس کی وجہ سے العطش 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 کی آواز لگا رہے تھے، صدا بلند کر رہے تھے، پیاس پیاس پیاس. تقریباً 6 سے 7 صحابہ کرام زخمی ہو کر کے گر پڑے تھے. ایک صحابی رسول ایک پیالے میں پانی لے کر کے اس صحابی کے پاس پہنچتے ہیں جو العطش العطش چلا رہے تھے. جب پانی لے کر کے پہنچے اور وہ اپنا ہونٹ قریب لے کر کے جا رہے تھے پینے کے لیے، انہوں نے صدا سنی کہ بازو سے آواز آ رہی العطش. ایسے وقت میں انہوں نے کہا کہ ابھی مجھے نہیں پینا، پہلے ان کو پلاؤ. جب پانی لے کر کے ان کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا ابھی مجھے نہیں پینا، پہلے ان کو پلاؤ. اور پھر جب تیسرے کے پاس پہنچے تو چوتھی طرف سے آواز آئی العطش العطش کی. تیسرے صحابی نے کہا کہ ابھی مجھے نہیں پینا، مجھ سے زیادہ وہ پیاسے ہیں، ان کو پلاؤ. اس طرح تقریباً 7 صحابہ کرام تھے، سب نے انکار کر دیا. اور 7ویں صحابہ کے پاس جب پہنچے، 7ویں صحابی کے پاس، اللہ اکبر، انہوں نے کہا ابھی مجھے نہیں پینا، مجھے وہاں سے آواز آ رہی ہے. جب یہ صحابی دوڑے دوڑے پانی کا کٹورا لے کر کے وہاں پہنچے تو یہ شہید ہو چکے تھے. لیکن اس واقعے سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں، ان کی سوانح حیات کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ خود تو مصیبت میں رہتے تھے لیکن کسی دوسرے کو مصیبت میں دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے. اسی لیے ان کی زندگی میں ایسا انقلاب برپا تھا، وہ جہاں بھی نکل جاتے تھے صرف ان کے قدم پڑ جاتے تھے وہاں پر اسلام کی روشنیاں پھیلنے لگ جاتی تھی. وجہ صرف یہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ضرورت مندوں کا خیال کرتے تھے، دوسروں کا خیال کرتے تھے. آپ اگر اسلام کا مطالعہ کریں گے اور تاریخ اسلام کو پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے مخلوق خدا کی نفع بخش کے لیے کہ اگر کوئی بندہ کسی مخلوق کی مدد کرے، اس
کے لیے اتنی بشارتیں سنائی ہیں، اتنی بشارتیں سنائی ہیں، میں اپنے لفظوں میں ان بشارتوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ کی سرزمین پر تشریف لائے تھے، ایسے وقت میں مدینے میں جتنے کنویں تھے سب کا پانی کھارا تھا۔ صحابہ کرام کافی حیران و پریشان تھے، وہ پانی قابل استعمال نہیں تھا، اس کو پی نہیں سکتے تھے۔ لیکن مدینے کے 4 میل کے فاصلے پر ایک یہودی کا کنواں تھا، اس کا پانی میٹھا تھا، لیکن وہ یہودی ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا، زیادہ رقم میں پانی بیچتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتا چلا، میرے آقا نے بشارت سنائی۔ کیسی بشارت سنائی؟ اگر کوئی مخلوق خدا کی خدمت کے لیے پانی کا انتظام کر دے اور اس کنویں کو خرید لے، میں بشارت دیتا ہوں، میں محمد رسول اللہ جنت میں جانے کی اسے بشارت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس یہودی کے پاس جاتے ہیں، بھاؤ تاؤ کرتے ہیں۔ وہ یہودی کنواں بیچنے کے لیے راضی نہیں ہوا، لیکن جب آپ نے بہت زیادہ اصرار کیا تو اس نے یہ کہا ٹھیک ہے، میں آدھے کنویں کو بیچوں گا، پورے کو نہیں بیچوں گا۔ اس دور میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 درہم میں اس آدھے کنویں کو خریدا، اور پھر اس کا سلسلہ یہ بنا، ایک دن پانی میری طرف سے، دوسرے دن تمہاری طرف سے۔ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری رہتی، آپ لوگوں سے فرماتے فری میں پانی لے کر کے چلے جاؤ، تو لوگ کیا کرتے؟ دوسرے دن کے پانی کا بھی انتظام کر لیتے تاکہ مفت میں پانی مل جائے۔ اب وہ یہودی جو پانی بیچتا تھا اس کا نقصان ہونے لگا، اس نے پورے کے پورے کنویں کو حضرت عثمان غنی کے نام کر دیا اور بیچ دیا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو عثمان غنی کو دیکھ لو، کیونکہ عثمان غنی نے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے پیاسے لوگوں کو پانی پلانے کے لیے کنویں کا انتظام کر دیا ہے۔ تو اسلام کا اگر آپ مطالعہ کرو گے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام مخلوق خدا کی خدمت کے لیے ایسی بشارتیں سناتا ہے، ایسی بشارتیں سناتا ہے کہ ہماری سوچ اور وہم بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ مخلوق خدا کی خدمت کا ایک بہترین ذریعہ ہے زکوٰۃ، جو فرض بھی ہے، لازم بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ صدق دل سے اپنی زکوٰۃ کی رقم نکالتے ہیں تو آپ فرضیت سے سبک دوش بھی ہو جاتے ہیں، ایک ضرورت مند کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی مخلوق خدا کی خدمت پر جو صلہ آپ کو کل بروز محشر عطا فرمائے گا وہ پھر آپ کی آنکھیں دیکھتی رہے گی۔ تو زکوٰۃ یہ انسانی مفاد کے لیے ہے، اور زکوٰۃ صرف اس کے فائدے کے لیے نہیں جو لے رہا ہے، جو زکوٰۃ نکالتا ہے اس میں اس کا بھی فائدہ ہے۔ حدیث مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان ایک چھوہارا، کتنا چھوہارا؟ کھجور، اور ایک نوالا اللہ رب العزت کی راہ میں دے دے، کسی محتاج کو دے دے، اللہ عز و جل اسے بڑھاتا ہے، اسے پالتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی بچھڑے کو پالتا ہے تو ایک دن بچھڑا بڑا ہو جاتا ہے نا، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی جو ضرورت مند کو کوئی انسان ایک چھوہارا یا ایک نوالا دے دیتا ہے، اللہ اسے پالتا ہے، اسے بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بڑھ کر کے احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ جب میں یہ حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا تو میری نظر ایک حدیث پر اور پڑی۔ کل بروز محشر کچھ بندے ایسے ہوں گے جب نامہ اعمال سامنے کھولا جائے گا، وہ دیکھیں گے کہ بڑی بڑی نیکیاں، احد پہاڑ کے برابر نیکیاں، ایسی نیکیاں تو میں نے کی نہیں۔ مولا کی بارگاہ میں عرض کرے گا پروردگار عالم یہ نیکی آئی کہاں سے؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے تو نے جو چھوٹی نیکی کی تھی نا خلوص کے ساتھ، میں نے اسے احد پہاڑ کے برابر کر دیا، یہ وہی چھوٹی نیکی ہے جس کا صلہ میں نے تمہیں اتنا بڑا عطا کر دیا ہے۔ تو نیکیاں تو چھوٹی ہوتی ہے لیکن پروردگار عالم اس کا صلہ بہت عظیم عطا فرماتا ہے۔ تو جو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے صرف ایک چھوہارا یا ایک نوالا اللہ کی راہ میں دے دے تو احد پہاڑ کے برابر اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس سے تعجب خیز حدیث میں آپ کو بتاؤں، جب پروردگار عالم نے یہ کائنات بنائی اور زمین کو میرے رب نے پیدا فرمایا تو زمین حرکت کرنے لگی، ہلنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے سکون اور قرار کے لیے زمین پر پہاڑ کا کیلا ٹھوک دیا۔ یہ پہاڑ جو ہے یہ زمین کا کیلا ہے، کیلا ٹھوک دیا تاکہ زمین سکون میں آ جائے، حرکت نہ کرے۔ تب فرشتوں نے دیکھا اتنی بڑی زمین
اور پہاڑ نے اپنی طاقت اپنی قوت کے ذریعے سے اس کو روک دیا، تو مولا کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کیا پروردگار عالم تیری مخلوق میں پہاڑ سے بڑھ کر کے کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں میرے فرشتوں، پہاڑ سے بڑھ کر کے بھی میرے مخلوق میں طاقتور لوہا ہے جو پہاڑ کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ تب فرشتوں نے کہا تب تو مولا تیری مخلوق میں سب سے زیادہ مضبوط سب سے زیادہ طاقتور لوہا ہے۔ فرشتوں نے جب یہ پوچھا تو میرے رب نے فرمایا کہ نہیں، آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، جلا دیتی ہے۔ تب فرشتوں نے عرض کیا مولا تب تو تیری مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور پاورفل آگ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، آگ سے بھی زیادہ طاقتور پاورفل پانی ہے جو آگ کے شعلوں کو بجھا دیتا ہے۔ تب فرشتوں نے پھر عرض کیا کہ پروردگار عالم تیری مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور اور پاورفل تب تو پانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوا ہے جو پانی کے رخ کو چینج کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے۔ عام طور پہ جب کبھی آپ کسی ندی میں جاتے ہو، کسی کہیں پر بھی جاتے تو آپ دیکھتے ہو نا کہ جس طرف ہوا چلتی ہے پانی کا رخ اسی کی جانب جاتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ہوا اس سے زیادہ طاقتور ہے، تب فرشتوں نے عرض کیا کہ پروردگار عالم اب اس سے بڑھ کر کے کوئی طاقتور تیری مخلوق میں نہیں ہے۔ تو میرے رب نے ارشاد فرمایا ابن آدم تصدق صدقۃ بیمینہ یخفیہا من شمالہ، اولاد آدم جو اپنے داہنے ہاتھ سے صدقہ کرے اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، سب سے زیادہ طاقتور اس کا وہ صدقہ ہے، اس کے ذریعے سے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیے جب صدقے کی اتنی فضیلت ہے، صدقے کی اتنی فضیلت ہے، تو کوئی بندہ اگر صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ نکالے تو پھر اللہ اس سے کس قدر خوش ہو جائے گا۔ عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے زکوٰۃ نکالنے سے، عمر میں۔ کبھی دنیا میں کوئی کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس آپ گئے ہیں جس سے آپ نے بولا ہوگا کہ مجھے ایسی دوائی دو کہ میری ایج بڑھ جائے؟ آٹومیٹکلی کوئی ڈاکٹر بولے گا پاگل ہو گیا ہے کیا؟ لیکن اللہ کے رسول نے ایک دوائی بتائی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے کہ دنیا میں اگر زیادہ رہنا چاہتے ہو اور زیادہ عمر گزارنا چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرو، صدقہ کرنے سے مصیبتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اللہ عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ میرے آقا کی حدیث ہے، اور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کے حوالے سے جو صاحب نصاب اور صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اب کچھ وعیدیں سنیں۔ حدیث مبارکہ میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس شخص کے پاس سونا ہو، چاندی ہو اور اس کی زکوٰۃ نہ دے تو قیامت کے دن ان کی تختیاں بنا کر کے جہنم کی آگ میں ان کو تپائی جائے گی، پھر ان سے اس شخص کی پیشانی داغی جائے گی، اس کی کروٹیں داغی جائے گی۔ آج آگ کی تھوڑی سی تپش اگر ہماری چھوٹی انگلی کی نوک پر لگ جائے تو ہم بلک جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی آگ ہے۔ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھونے کے بعد یہ دنیا کی آگ بنی جس کی تپش کا یہ عالم ہے۔ تو جہنم کی آگ کی تپش کا عالم کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح کالی لال نہیں ہے، وہ کالی بغیر دھوئے والی آگ ہے۔ جب آگ میں دھواں ہو تو اس میں اتنی تپش نہیں ہوتی، لیکن جب دھواں بھی بند ہو جائے آگ کی تپش اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں یہاں تک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سوئی کے نوک کے برابر، اگر صرف سوئی کے نوک کے برابر اتنی مقدار میں جہنم کی آگ دنیا میں بھیج دی جائے تو پوری دنیا جل کر کے راکھ ہو جائے۔ اللہ اکبر، جہنم کی آگ کا یہ عالم ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سونا چاندی جمع کر کے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ نہیں نکالتا، قبر میں تو کوئی لے کر کے جائے گا نہیں۔ کبھی آپ نے کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے جس نے یہ وصیت اور یہ نصیحت کی ہو کہ میں قبر میں جاؤں گا تو یہ سونا چاندی میرے قبر میں لے کر کے چلے جانا؟ دنیا میں کوئی ایسا انسان آپ نے دیکھا ہو تو مجھے بتا دو، یا آپ کے سنجان کی سرزمین پر کوئی ایسا آدمی ہے تو مجھے بتا دو۔ نہیں، سب کچھ چھوڑ کر کے جانا ہے۔ تو جس کا جو حق ہے وہاں تک پہنچاؤ۔ اور ایک روایت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے جو شخص مر گیا زکوٰۃ نکالے بغیر، مر گیا، قیامت کے دن اس کا وہ مال جو وہ چھوڑ کر کے گیا تھا ایک گنجے اژدہا کی شکل میں، اژدہا سانپ جو ہوتا ہے نا، گنجا اژدہا، اس کی شکل میں اس کے پیچھے دوڑے گا، یہ آگے آگے بھاگے گا اور وہ اژدہا پیچھے پیچھے دوڑے گا۔ یہ میں بیان نہیں کر رہا ہوں، اب میری اپنی بات نہیں ہے، یہ کسی دنیا دار کی بات نہیں ہے،
یہ کوئی قصہ یا کہانی نہیں ہے، یہ اس کی بات ہے جس کے بارے میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا، یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہی کہتے ہیں جو میں ان کی جانب وحی کرتا ہوں، یہ میرے مصطفیٰ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہی کہتے ہیں جو رب ان کی جانب وحی نازل فرماتا ہے۔ پتہ یہ چلا آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں گنجا ازدہا، کل بروز محشر اس کے پیچھے پیچھے دوڑے گا، وہ آگے آگے بھاگے گا، اور جب وہ تھک جائے گا تو گھوم کر کے پوچھے گا میرے پیچھے کیوں دوڑ رہا ہے، تو ہے کون؟ وہ کہے گا میں وہی ہوں، تیرا مال جسے تو دنیا میں سنبھال کر کے تجوری میں رکھتا تھا، زکوٰۃ نکالتا نہیں تھا، اور وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، جب مجبور ہو جائے گا تو اپنا ہاتھ اس کے منہ میں ڈالے گا، وہ اژدہا اس کے ہاتھ کو چبا جائے گا یہاں تک کہ اس کے پورے جسم کو چبا کر کے پھر اسے نگل دے گا۔ میرا رب کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے 15ویں پارے میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک، تمہارے رب کے نزدیک باقی رہنے والا جو عمل ہے وہ تمہارا نیک عمل ہے۔ مال بھی چھوڑ کر کے جاؤ گے، اور جس اولاد سے بے پناہ محبت کرتے ہو اسے بھی چھوڑ کر کے جانا ہے۔ دنیا میں کوئی باپ کس قدر اپنے بیٹے سے پیار کر لے، یا کوئی بیٹا کس قدر اپنے باپ سے پیار کر لے، لیکن اللہ اکبر کبھی باپ کے مرنے پر بیٹا قبر میں ساتھ میں نہیں سو جاتا ہے، یا بیٹے کے مرنے پر کبھی قبر میں باپ ساتھ میں نہیں سوتا ہے۔ انسان بیٹا بھی چھوڑ کر کے جاتا ہے، اولاد بھی چھوڑ کر کے جاتا ہے، بیوی بھی چھوڑ کر کے جاتا ہے، مال و زر بھی چھوڑ کر کے جاتا ہے، تنہا مولا کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور وہی کچھ لے کر کے جاتا ہے جو عمل اس نے دنیا میں کیا، وہ چاہے اچھا عمل ہو یا چاہے برا عمل ہو۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں گنجا ازدہا کی شکل میں، اس لیے اللہ نے اگر آپ کو صاحب استطاعت بنایا، مال و زر بنایا، اللہ کی تعریف کرو، شکریہ ادا کرو، رب کا احسان مانو، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس لائق تو بنایا کہ میں غریبوں کی مدد کر سکتا ہوں، یتیموں کی مدد کر سکتا ہوں، بیوہ ہے اس کی مدد کر سکتا ہوں، کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پوری کر سکتا ہوں، کسی مدرسے میں ضرورت ہے وہاں امداد کر کے طلباء کی ضرورتوں کو پوری کر سکتا ہوں، کوئی ایسی بیٹی ہے جو نکاح کے لیے پریشان ہے لیکن اللہ اکبر اس کے باپ کے پاس کچھ روپے پیسے نہیں ہیں، میں آگے بڑھ کر کے کم سے کم اس کا نکاح کرا سکتا ہوں، مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے مالدار بنایا ہے۔ ہم جو کچھ بھی ہے مالدار بھی ہے تو مولا کی وجہ سے، عزت بھی ہے تو پروردگار عالم کی طرف سے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت بھی اللہ کی طرف سے، ذلت بھی پروردگار عالم کی طرف سے، ہر چیز میرے رب کے دستے قدرت میں ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے یہ مالداری یہ دولت مجھے میری محنت کی بدولت ملی ہے، بھائی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ سے زیادہ محنت کسان کرتا ہے، لیکن وہ اتنا دولت مند کیوں نہیں؟ آپ کے پاس کروڑوں روپے کیوں ہے؟ کسان تو صبح سے شام تک کھیت میں رہتا ہے، اس کے پاس کروڑوں ہونے چاہیے، لیکن اس سے زیادہ دولت آپ کے پاس ہے۔ پتہ یہ چلا اس دولت کا مالک اللہ نے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بنایا ہے، اس پر تکبر نہ کرنا، غرور نہ کرنا، گھمنڈ نہ کرنا۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ پروردگار عالم نے مومنین کی جان کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ پتہ یہ چلا ہمارے جسم میں جو جان ہے ہم خود اس کے مالک نہیں ہے، اس کا مالک میرا رب ہے، اور ہمارے پاس جو مال ہے حقیقت میں ہم اس کے مالک نہیں ہے، اس کا بھی مالک میرا رب ہے، میرا پروردگار عالم ہے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ بتاؤں، مدینہ المنورہ کی سرزمین کا ایک عظیم واقعہ، دل کو دہلا دینے والا، لائف کو چینج کرنے والا واقعہ۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام امامت فرما رہے تھے مسجد نبوی میں، آپ دیکھتے تھے کہ ایک شخص ہے جس کا نام ثعلبہ ابن حاطب، یہ فوراً نماز پڑھ کے جلدی جلدی نکل جاتے تھے، ہر دن کا ان کا معمول تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی بار دیکھا تو ایک دن ثعلبہ ابن حاطب کو روکا اور روک کر کے پوچھا ثعلبہ کیا وجہ ہے؟ بغیر مسافہ کیے چلے جاتے ہو، نہ ملاقات کرتے ہو، نہ بات کرتے ہو، جبکہ صحابہ کا معمول تو یہ تھا کہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہمیشہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے، سفر میں حضر میں جہاں بھی ان کو موقع ملے، یہ ان کے لیے بڑی شرف کی بات کہ مصطفیٰ کی معیت مل جائے، اس سے بڑھ کر کے اور کیا چاہیے۔ لیکن یہ ثعلبہ ابن حاطب یہ فوراً نکل جاتے ہیں۔ تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وجہ؟ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہی ایک جوڑی کپڑا ہے، یہ جو میں پہنا ہوں ایک ہی جوڑی ہے،
اب میں یہ پہن کر کے نماز پڑھتا ہوں تو میری بیوی کے پاس کپڑے نہیں ہوتے پہننے کے لیے، میں جلدی اسی لیے چلے جاتا ہوں تاکہ میں یہ کپڑا اتاروں تاکہ وہ نماز ادا کر سکے۔ اللہ کے رسول نے کچھ نہیں فرمایا، تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے مال و دولت عطا کرے۔ نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی کہ مال و دولت اس کے لیے بہتر نہیں ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ رہنے دو، یہی حالت بہتر ہے، اللہ کی بارگاہ میں تو ایسی بھی جانا ہے۔ تو انہوں نے اصرار کیا، بار بار اصرار کیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار اصرار کیا تو میرے آقا نے اپنے ہاتھوں کو مولا کی بارگاہ میں اٹھایا، دعا کی مولا ثعلبہ کو مال و دولت سے نواز دے۔ چند دنوں کے بعد چند بکریاں ثعلبہ کے پاس آ گئی، اور یہ بکریاں چراتے، نمازوں کی پابندی کرتے، آہستہ آہستہ بکریوں کے بچے ہونے لگے۔ اب معمول یہ بن گیا کہ ظہر نہیں پڑھتے، ڈائریکٹ عصر میں آتے تھے۔ یہ وہی تھے جو ایک کپڑے پر ایک کپڑا ہونے پر 5 وقتہ نمازی، لیکن ایک کپڑے سے اضافہ ہوا تو ایک وقت کی نماز کی چھٹی کر دی، چند بکریوں میں اضافہ ہوا تو ایک وقت کی نماز کی چھٹی کر دی۔ اب ان کا معمول بنتا گیا، بکریوں کا ایک عظیم ریوڑ، کئی بکریاں۔ جب زیادہ تر بکریاں ہونے لگی تو صرف فجر میں آنے لگے، ظہر بھی چھوڑ دیا، عصر بھی چھوڑ دیا، مغرب بھی چھوڑ دیا، فجر اور عشاء۔ آج بھی ہمارے بہت سارے لوگ ہیں نا ایسے کہ جن کے پاس بزنس ہے یا تجارت ہے تو وہ یا تو فجر میں دکھیں گے یا عشاء میں، اور کچھ تو ایسے غائب ہوتے ہیں کہ صرف جمعہ، اور کچھ ایسے غائب ہوتے ہیں صرف رمضان میں نظر آتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ، اللہ بچائے، ایسی مالداری سے اللہ بچائے جو نماز سے دور کر دے، ایسی دولت سے اللہ بچائے جو اللہ سے دور کر دے، ایسی دولت سے اللہ بچائے جو مسجدوں سے دور کر دے۔ ارے دولت مند تو صحیح معنوں میں وہ ہے جو اللہ سے قریب ہے، وہ دولت مند کیا دولت مند ہے جو اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ثعلبہ ابن حاطب، یہ بکریوں کا ریوڑ بہت زیادہ ہونے لگا، ان کا کئی بکریاں ہونے لگی، تو یہ اب یہ مدینے کے باہر جنگلات میں جا کر کے بکریوں کے ساتھ رہنے لگے، وہیں پہ چھوٹا سا گھر بھی بنا لیا اور ادھر ہی رہنے لگے، نماز بھی چھوڑ دی، خالی جمعہ پڑھنے کے لیے آنے لگے۔ اتنے میں آیت کریمہ نازل ہوئی زکوٰۃ کے بارے میں۔ زکوٰۃ کا حکم جب نازل ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے تم پر، اسی طرح تم پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ سے جو دور دور تھے قاصد بھیجا ان کے پاس کہ جاؤ ان کو جا کر کے بتا دو کہ ان کے پاس جو کچھ بھی مال ہے زکوٰۃ نکالے۔ ایک قاصد کو بھیجا ثعلبہ ابن حاطب کے پاس، یہ وہی ہے ثعلبہ ابن حاطب جن کے پاس صرف ایک جوڑی کپڑا تھا، ایک جوڑی کپڑا۔ اللہ اکبر۔ جب بھیجا اور زکوٰۃ کا حکم ان کو بتایا تو منہ ٹیڑھا کر لیا، بولے ہاں اس طرح تو میری بہت ساری بکریاں کم ہو جائے گی۔ وہ یہ بھول گیا کہ اللہ کے رسول کی دعاؤں کا صدقہ ہے، یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ میرے مصطفیٰ کی عطا ہے، وہ بھول گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے دیکھیں گے بعد میں آؤ۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کا یہ جواب ہوتا ہے، دیکھیں گے بعد میں، ابھی جاؤ۔ ابھی اگر کوئی تمہارے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے آئے تم یہ نہ سوچنا کہ میں دے کر کے احسان کر رہا ہوں، یہ سوچنا کہ وہ تم سے لے کر کے تم پر احسان کر رہا ہے۔ تم زکوٰۃ دے کر کے کسی پر احسان نہیں کر رہے ہو، تم زکوٰۃ دے کر کے اپنے آپ پر احسان کر رہے ہو کہ تم نے اپنے مال کو پاک کر لیا، صحیح طریقے سے حلال بنا لیا، جنت میں جانے کی چٹھی تم نے کٹا لی۔ تو ثعلبہ ابن حاطب نے منہ موڑ لیا۔ پھر چند دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے بھیجا کہ جاؤ، تو اس نے کہا کہ یہ تو ٹیکس کی طرح ہے، تاوان ہے، اس سے تو میری بہت ساری بکریاں کم ہو جائے گی، دیکھوں گا جاؤ میں۔ واپس قاصد کو بھیج دیا۔ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ کو اس کی دولت نے ہلاک کر دی، اور پھر آیت کریمہ نازل ہو گئی اس کی منافقت کے حوالے سے کہ ثعلبہ ابن حاطب منافق ہے۔ اور جب یہ خبر چند ساتھیوں نے ثعلبہ ابن حاطب کو بتایا وہ بے قرار ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، رونے لگا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اب میں زکوٰۃ نکالتا ہوں، زکوٰۃ کو قبول فرما لے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، جب رب نے منع کیا تو میں تیرے زکوٰۃ کو قبول نہیں کر سکتا۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام وفات فرما گئے، سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے، ثعلبہ ابن حاطب ان کے پاس بھی آیا، آپ نے بھی منع فرما دیا کہ جب رسول اللہ نے منع فرما دیا تو میں کیسے تیرے زکوٰۃ کو لے سکتا ہوں۔ اور سیدنا صدیق اکبر کے بعد
عمر فاروق اعظم کا زمانہ آیا، عثمان غنی کا زمانہ آیا، مولا علی کا زمانہ آیا، سب نے منع فرما دیا اور لوگ بیان کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا یہ ثعلبہ ابن حاتب پاگلوں کی طرح جنگل میں جا کر کے گم ہو گیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ پتہ یہ چلا اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو اس پر ناز مت کرو، اتراؤ مت، اکڑ کر کے مت چلو، اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، بحیثیت انسان ہر کوئی برابر ہے۔ یہ اور بات ہے اللہ نے آپ پر زیادہ نظر کرم عطا فرمائی، آپ پر رحمتوں کی دریا کھول دی، پروردگار عالم نے آپ کو جو ہے مالدار بنا دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب سے بڑے ہو گئے۔ میرا رب فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے رب کے نزدیک سب سے عظیم اور عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، وہ تمہارے رب کے نزدیک سب سے عظیم مقام والا انسان ہے۔ تو زکوٰۃ بہت سارے لوگ جو ہے خاص کر کے الحمدللہ سنجان کی سرزمین پر بے شمار ایسے لوگ ہیں، بے شمار کا میرے خیال سے 75% یا 80% لوگ ایسے ہیں جو صاحب استطاعت ہیں، لیکن آپ کے زکوٰۃ کی رقم جاتی کہاں ہے؟ یا تو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو تحقیق کر کے دیں، بغیر تحقیق کے بھی نہ دیں، کیونکہ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دھندا بنا لیا ہے کہ نکلو رمضان کے مہینے میں 4-5 لاکھ روپے یہاں سے وہاں سے زکوٰۃ جمع کر لیا، سال بھر بیٹھ کر کے کھاؤ۔ تو تحقیق کرنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے، تحقیق کریں یہ جو آیا ہے صحیح ہے بھی کہ نہیں۔ میں ابھی چند دنوں پہلے پڑھ رہا تھا، میں ایک شخص نے 2 نوجوان لڑکوں کو تیار کیا، ایک کو بولا کہ تو بھکاری والا لباس پہن کر کے بھیک مانگنے کے لیے جا، کٹورا دے دیا اس کے ہاتھ میں، اور دوسرے کو بھیجا کام پہ۔ جس کو کام پہ بھیجا وہ 250 روپے کما کر کے لایا، دن کی مزدوری، اور جس کو بھکاری بنا کر کے بھیجا تھا وہ 1000 روپے لے کر کے آیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ انسان یا آج کا نوجوان طبقہ وہ بھکاری بنے گا یا مزدوری کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے بھکاری بننے پر دن میں پر ڈے 1000 روپے کما رہا ہے، تو وہ تو اسی کو بولے گا کہ اسی کو تجارت بنا لو۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ معلومات کر کے صحیح جگہ پر اپنی زکوٰۃ کی رقم کو پہنچائے۔ آپ اگر ایرو غیرو نتھو کسی کو بھی دے دیں اور آپ سوچیں کہ میں سبک دوش ہو گیا، تب بھی آپ سبک دوش نہیں ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں پھر بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے صاحب استطاعت کو دیا کہ نہیں دیا، صاحب جو اس کا مستحق تھا اس کو دیا کہ نہیں دیا، اس کا بھی جواب آپ کو اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ تو زکوٰۃ نکالیں۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ کہ جو نمازوں کے پابند ہیں، روزوں کے پابند ہیں، حج پہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ پہ عمرہ بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ تو دور کی بات ہے صدقہ بھی نہیں نکالتے۔ قبر میں الماری نہیں ہوتی، کفن میں جیب نہیں ہوتا ہے، خالی بدن آئے تھے، خالی بدن مولا کی بارگاہ میں جانا ہے، کچھ لے کر کے نہیں جاؤ گے، کم سے کم حقوق تو نکال دو۔ صاحب حیثیت ہو تو جو صاحب حقوق ہیں، جو صاحب مستحق ہیں، ان تک ان کا حقوق تو ضرور پہنچایا کریں۔ اور پھر ہے کتنا؟ 100 روپے میں 2.5 روپیہ، 1000 میں 25 روپے کی کوئی اہمیت ہے؟ 25 روپے کب تو چائے ہے، 2 سگریٹ پی کر کے پھونک دو 25 روپیہ۔ 1 لاکھ میں 2500، 5,000 کا کپڑا پہنتے ہو، 1 لاکھ میں 2500 نہیں نکال سکے۔ اور پھر برکت یہ ہے اللہ بیماریوں سے حفاظت بھی فرما لیتا ہے، مال میں اضافہ بھی فرما دیتا ہے۔ صرف 2500 روپے نکالو، صرف 2500 روپے۔ کوئی یہ نہ سوچنا کہ 2500 نکالا تو یہ 1 لاکھ میں 2500 کم ہو گئے، نہیں، بلکہ اللہ اس 2500 کی برکت میں آپ کو 2.5 لاکھ عطا فرمائے گا، غیبی طور پر آپ کی مدد فرمائے گا۔ آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اللہ نے آپ کی حفاظت کر لی۔ آپ کے گھر کا کوئی فرد کسی مصیبت میں مبتلا ہونے والا تھا، اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب بندہ صحیح طریقے سے ان سارے احکامات پر عمل کرتا ہے جو پروردگار عالم نے نازل فرمائی ہے۔ تو اس کا بھرپور خیال رکھیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اعلان یہ ہے، اور میں خود بھی دیکھتا ہوں کہ لوگ آتے ہیں تو پچھلی صف کو پہلے مکمل کرتے ہیں، بعد میں آگے والی صف میں۔ مسجد میں آنے میں ڈر لگتا ہے کیا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سب سے سکون کی جگہ وہ مسجد ہے، اور سب سے شریر والی جگہ وہ بازار ہے۔ بازار میں آگے آگے اور مسجد میں پیچھے پیچھے۔ جو پہلے صف میں بیٹھے گا سب سے زیادہ اسے ثواب، اس کے بعد دوسرے صف میں، اس کے بعد تیسرے صف میں، چوتھے صف میں، تو لوگ پہلے سے ہی 5ویں صف میں بیٹھ جاتے ہیں۔
پہلے سے چھٹے صف میں بیٹھ جاتے ہیں کہ حضرت سلام پھیریں گے جلدی سے نکل جائیں گے، اس سے اچھا نماز ہی پڑھنے مت آؤ۔ تو پہلے صفوں کو مکمل کرو تاکہ ثواب سے مالا مال ہو جاؤ۔ اسی طرح چند تراویح، کچھ شروع کے 1-2 دن تو ایک دم فل پوری مسجد، اور آہستہ آہستہ خالی ہونے لگ جاتی ہے۔ یہ چند دن کے تراویح پڑھنے والے نہ بنے، ایسا موقع بار بار میسر نہیں آتا کہ نماز کی حالت میں آپ پورے قرآن کو سن رہے ہو، اس سے بڑھ کر کے آپ کے لیے شرف کی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ تو اس کا بھی بھرپور خیال رکھیں، خاص کر کے نماز کا ماہ صیام میں۔ اور انشاءاللہ اور الحمدللہ ہر دن نماز ظہر کے بعد یہاں پر قرآن کریم کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ پچھلے سال میں نے تقریباً 18 پارے کی تفسیر بیان کی تھی، ابھی 19واں پارہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ تھوڑی دیر آپ تفسیر قرآن میں بیٹھیں گے تو آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے گا، طریقہ بھی آ جائے گا، اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ رب کے فرمان کیا ہیں، انبیاء کرام کی زندگی کیسی ہے۔ تو اگر آپ جاب پہ نہیں جاتے ہیں، جو یہاں پہ رہتے ہیں بالخصوص نوجوان بچے، ان سے میری گزارش یہ ہے وہ تفسیر قرآن میں ضرور بیٹھیں۔ اور ایک اعلان یہ تھا کہ ہبلی کی سرزمین کرناٹک، آپ نے ہبلی کا نام سنا ہوگا، وہاں پر ایک ادارہ ہے دارالعلوم کنز الایمان، میں نے خود دیکھا ہے اس ادارے کو، اس لیے میری بھرپور اس میں تحقیق بھی ہے۔ اور اس ادارے کو چلانے والے علماء کرام، پیک سپورٹ کوئی نہیں کہ کوئی باہر سے کچھ لوگ سپورٹ کرتے ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے میرے سامنے تقریباً 36 لاکھ میں زمین خریدی الحمدللہ، اور آج تقریباً 80 کے قریب طلباء قیام و طعام کے ساتھ، کھانے پینے رہنے سہنے کے ساتھ وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور تقریباً یہ ادارہ کوئی پرانا ادارہ نہیں، 3 سال پرانا ادارہ ہے، صرف 3 سال، لیکن اب تک تقریباً کئی طلباء حافظ قرآن بن کر کے تراویح سنا رہے ہیں۔ تو ایسے اداروں میں بڑھ چڑھ کر کے ہم کو اور آپ کو حصہ لینا چاہیے۔ ان کو میں نے کال کر کے بلایا کہ آپ یہاں آئیے، انشاءاللہ عز و جل لوگ یہاں پر بہت سارے اہل ثروت بیٹھے ہیں، وہ ضرور تعاون کریں گے۔ تو میرے کہنے پر وہ سنجان کی سرزمین پر ہماری مسجد میں تشریف لائے ہیں، کرناٹک سے، ہبلی کی سرزمین سے۔ تو باہر کھڑے رہیں گے، ادارے کی پوری تفصیلات معلومات بھی ان کے پاس ہے، تو بھرپور زکوٰۃ صدقات سے ادارے کا تعاون کریں۔ اور اگر آج آپ نہیں کر سکے تو رسید یہاں پر موجود رہے گی، آپ اگر زکوٰۃ صدقات یا دیگر رقم کے ذریعے سے ادارے کا تعاون کرنا چاہتے ہیں، میرے پاس یا زکوٰۃ صدقات کی رقم ہمارے فاروق بھائی کے پاس، مشتاق بھائی کے پاس، بندے نواز بھائی کے پاس، ہمارے حسین پٹیل صاحب کے پاس، باپو کے پاس، آپ کسی بڑے ایسے شخص کے پاس بھی پہنچا سکتے ہیں، تو آپ کی رقم صحیح جگہ پر پہنچے گی۔